اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ کا ہی ہے اور ہم نے اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھ تو اس کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور جس کا خاتمہ فرما تو اس کا حالت ایمان میں خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمتی، اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما۔ اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل موت، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمارے مرنے سے پہلے، آمین ثم آمین۔ ویورز السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان کا بامقدس جو کہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے وہ مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس میں ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اپنے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا بنائے، آمین۔ ویورز آج میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے اس کام کے لیے چنا اور اللہ پاک نے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہدایت دی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ پاک نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس طرح کے کام کریں، لوگوں کے لیے سوچا اور نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی۔ الحمدللہ ابھی تک نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت سارے غریب اور یتیم بچوں کی آواز بن چکا ہے، اور بہت سارے گورنمنٹ اسکول میں جا کے جتنی بھی ان کی ضرورتیں تھیں، یونیفارم، بیگز، شوز، اور وہاں پہ چیئرز، جو اسٹیشنری کے آئٹمز، اور ان کو ہم نے اپنے طور پہ پرائیویٹ ٹیچرز دی۔ اسکولوں میں اگر 150 بچہ ہے تو 2-3 ٹیچریں ان کو کیا پڑھائیں گی؟ گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ ٹیچروں کی تعداد پوری کریں، اور غریب بندوں کے پاس اور کیا ہے؟ ان کے بچے ان کا بازو ہیں، وہی ان کا سرمایہ ہے۔ ان کے پاس نہ تو بڑی بڑی گھر ہیں، نہ تو بڑی بڑی گاڑیاں، نہ تو پراپرٹیز ہیں، ان کے بچے ان کی پراپرٹی ہے، اور وہی ان کا ایک سہارا ہے کہ ہم جب بڑھاپے میں جائیں گے یہ بچے ہماری خدمت کریں گے، اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے یہ اچھی جابز کریں گے، اور ہمارا آخری وقت اچھا ہوگا، ان بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا۔ تو بدقسمتی سے جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، اور ہمارا ملک بھی پیچھے جاتا ہے، اور ہمارے یہ جو بچے، غریبوں کے بچے غریب تاری رہتے ہیں، امیروں کے بچے جو ہے نا اچھے اسکولوں میں پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، تو ہمارا سارا سسٹم ہی خراب ہے۔ تو ہم نے سکولز کو اس لیے چوز کیا کہ ہم سکولوں کو بچوں کی جو غریب بچے، گورنمنٹس میں زیادہ، گورنمنٹس کے جو سکول ہیں نا ان میں زیادہ غریب بچے پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں گورنمنٹس کے سکول کو جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے، جو غریب اور یتیم بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے ان بچوں کو یونیفارمز، شوز، بیگز، نوٹ بکس، اسٹیشنری کے آئٹمز، اور ایون ہم نے اسکولوں میں جن میں ٹیچرز کم تھی ہم نے ان میں ٹیچرز دیں، اور جن اسکولوں میں فرنیچر کی کمی تھی، کسی اسکول میں چیئرز چاہیے ہم نے چیئرز دیں، کارپیٹ ہم نے دیا، جو ہماری اوقات تھی جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، اور انشاءاللہ ہم جلاتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ جائیں۔ آج اگر یہ بچے غریب ہیں تو یہ بچے کل، آج اگر ہاتھ ان کا ایسے ہے تو یہ ساری زندگی غریب نہ رہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا بامقدس مہینہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بہت سارے گھروں کو، جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری اللہ پاک نے ہماری اوقات رکھی ہوئی، ہماری استطاعت ہے، ہم غریبوں اور یتیموں کے لیے راشن کا بندوبست کریں۔ تو الحمدللہ بہت ساری فیملیز، میرا خیال ہے کوئی 25 سے 30 گھر ہیں جن کو ہم الحمدللہ راشن دے رہے ہیں، اور
ابھی تک جتنا یہ راشن کا ہم نے بندوبست کیا ہے یہ ہم نے خود کیا ہے. ہم نے جتنی ہماری اوقات تھی ہم نے کیا. اس میں بہت بڑا کردار ارشد بھائی کا ہے جو کہ بانی ہیں، چیئرمین ہیں نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. اللہ پاک ان کو بھی اجر دیں، اللہ پاک مجھے بھی اجر دیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آخری سانس تک ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے. ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آخری سانس تک ہم کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا، پیکنگ میں تعاون کیا، ٹریولنگ میں، سامان لانے میں، لوڈ ان لوڈ میں تعاون کیا، جس دکاندار نے کوئی ڈسکاؤنٹ دیا، اللہ پاک سب کو اجر دیں، اجر عظیم دیں، اور اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں دیں اور ان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ویورز، میرا آپ سب کو ایک میسیج ہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں، ضرورت مندوں کی خوشیوں کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیں گے. مہنگائی بھی عروج پہ ہے. یقین کریں، ہم جیسا بندہ جب بازار کے چکر لگاتا ہے نا تو اس کا دماغ بھی کافی دیر اپنی جگہ پہ نہیں آتا. اور جب ایک غریب بندہ بازار کا چکر لگاتا ہے تو وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہی گھر آ جاتا ہے. نہ تو اس کو کوئی ادھار دیتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے. تو میرا آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کے ساتھ، اپنے راشن کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہو سکتا ہے آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اپنے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال رکھیں. اپنے محلے میں کوئی غریب ہے اس کا خیال رکھیں. جیسا کہ اسلام نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر گاؤں میں دیکھیں، پھر آپ علاقے میں دیکھیں، پھر باہر نکلیں. تو ہم نے بھی الحمدللہ جو کام کیے ہیں اسی طرح ہی ترتیب لے کے اسلام کو فالو کر کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے جو سکولز ہمارے سراؤنڈنگ میں تھے، ہمارے علاقے میں تھے، ہم نے ان کو چوز کیا، ان میں گئے، ان کے مسئلے مسائل ہم نے دیکھے. اسی طرح راشن کی جب ہم ابھی تقسیم کا ٹائم آیا، راشن ہم نے دینے کا ارادہ کیا ہے، تو راشن میں بھی ہم نے یہی ترتیب بنائی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ اور لوگوں کے لیے بھی ہم کریں گے. ابھی میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بے روزگاری بہت ہے. ابھی ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے، تو ہم سے آگے بھی جو ہو سکے گا ہم انشاءاللہ کریں گے. ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم اللہ پاک سے اپنی آخرت کی بخشش مانگیں گے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک اس کام کے صدقے، اس کام کے بدلے اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اور میری والدہ محترمہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو کہ میرا مین مقصد تھا فاؤنڈیشن بنانے کا، کہ میں اپنی والدہ سے بہت پیار کرتا تھا. میں نے کہا اگر میں ان سے پیار کرتا ہوں تو میں کوئی ایسا کام کروں ان کے لیے کہ ان کی آخرت میں اگر وہ اچھی جگہ پہ ہیں تو ان کے درجات بلند ہوں، اچھی سے اچھی جگہ پہ جائیں، کیونکہ جنت میں بھی درجے ہیں. اور اگر وہ کسی، اللہ معاف کرے، کسی ایسی جگہ پہ ہیں، جیسا کہ دیکھیں انسان ہے 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ان کو اچھی جگہ پہ شفٹ کر دیں اس کام کے صدقے. اسی طرح میرے ساتھ ارشد بھائی ہیں، ان کی والدہ بھی جو کہ چیئرمین ہے میرے ساتھ اس فاؤنڈیشن کے، ان کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ پاک ان کی والدہ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ارشد بھائی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. تو ویورز، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت مسائل ہیں، بہت بے روزگاری ہے، مہنگائی عروج پہ ہے. یقین کریں غریب کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے. اور جو دکاندار ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دکاندار بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں. ہر چیز کو انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے. اور جو کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، چیزیں سستی ہونی چاہیے، اور بدقسمتی سے یہ دکاندار جو ہیں اس پہ پرافٹ ڈبل کر دیا انہوں نے. اور چیزیں پہلے سے رکھی ہوئی تھیں اور رمضان میں جب چیز مہنگی ہوئی تو اس پہ اپنے ڈبل ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. غریب بندہ پہلے ہی پس رہا ہے. جب رمضان آیا، رمضان کا مہینہ آیا، تو اس غریب کو تو مار ہی دیا ان لوگوں نے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دیں، جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے اللہ پاک ہدایت دیں، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے اللہ پاک ان کو، ان کے کاروباروں کو غرق کریں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. آمین. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. ہم نے ابھی آٹا پرچیز کیا ہے، تو آٹا جب ہم پرچیز کرنے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہوا ہے. بندے نے آلریڈی سٹور کیا ہوا تھا آٹا،
اور پرانے ریٹ لکھا ہوا تھا، اور جب نیا ریٹ آیا تو اس نے ہمیں نئے ریٹ پہ دے دیا. حالانکہ اگر وہ ہمیں پرانے ریٹ پہ جو خرید تھی اس پہ دیتا تو آج یہ اگر 50 تھیلے پڑے ہوئے تو یہ 100 پڑا ہوتا. آپ سوچیں کہ 50 گھروں کو مزید راشن جاتا، کتنا بڑا اس بندے نے ظلم کیا ہے. اس کو بتایا بھی ہے کہ فاؤنڈیشن کا کام ہے. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ دیں، ہدایت دیں. تو خدا رہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی بھی ذخیرہ اندوز ہے خدا کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کریں. غریب بندے کدھر جائیں گے؟ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب بندے تو بھائی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو ایک آٹے کی تھیلی 5,000 میں بھی دیں وہ کھا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کھلا پیسہ ہے. جو غریب ہے وہ کدھر جائے گا؟ مجھے بتائیں. یہ اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے. کاروبار کریں لیکن طریقے سے کریں، ظلم نہ کریں. ظلم اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، ذخیرہ اندوزی نہ کرو. رمضان کا مہینہ ہے، خوف کھاؤ اور باز آ جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. غلط کام نہیں کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ اللہ کی جو ہے نا اللہ پاک جو آپ کو رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ آ جائے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی جب پکڑ آ گئی نا تو پھر معافی بڑی مشکل ہے. تو اب بھی سمجھ جاؤ، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس وقت تو بہت بڑا ظلم ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، اور آپ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہو. خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. باقی میرا سب بہن بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن کا حصہ بنے. جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنے آپ کے وسائل ہیں، چاہے آپ 100 روپیہ دے سکتے ہیں، 50 روپیہ دے سکتے ہیں، 500 دے سکتے ہیں، 1000 دے سکتے ہیں. صدقہ حقیر نہیں ہوتا، اس کو کم نہیں سمجھا جاتا. اللہ پاک آپ کو اس کا بڑھ چڑھ کر اجر دیں گے. میں آپ کو ادھر ایک بات بتاتا ہوں. ایک مائی تھی غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا کہ میں مسجد بنواتا ہوں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا محل بناتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں. جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کے لیے محل بناتے ہیں. جو بندہ دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں کا سوچتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. وہ اللہ پاک اس کے سارے کام سیدھے کرتے ہیں. تو ایک مائی تھی، اس نے جب دیکھا کہ مسجد بن رہی ہے اس وقت، تو اس نے ایک پتھر اپنے چولہے کا ایک پتھر دھو کے صاف کر کے، اس وقت اینٹیں تو نہیں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، پتھروں سے مسجدیں بنتی تھی. تو انہوں نے وہ پتھر رکھ دیا، رات کو پھینک دیا، کیونکہ بادشاہ وہ جو بڑا سخت تھا وہ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بندہ اس میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ڈالے گا، میں اکیلا بناؤں گا. کیوں؟ وہ اس کی نیت بھی صحیح تھی کہ میں اجر اکیلا کماؤں، لیکن اس کو یہ تو نہیں پتا اجر اللہ کی ذات دینے والی ہے. اللہ پاک تو نیت خلوص دیکھتے ہیں، اللہ پاک نہیں دیکھتے کسی نے کیا دیا ہے. تو اس مائی نے ایک پتھر رکھا اور خواب میں دیکھتا ہے کہ رات کو کہ اس کا محل ہے جنت میں اور اس مائی کا بھی ہے. تو اس نے جا کے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تو مسجد بنوائی، اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ محل بنائے گا، اس مائی نے ایسا کیا کام کر دیا، یہ تو بڑی غریب ہے اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات کا شرف تھا. انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس طرح ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس مائی نے پتھر ڈالا ہے، میں خلوص دیکھتا ہوں، اس کو بھی دینے والا میں ہوں اور اس کو بھی دینے والا میں ہوں. تو بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے 50 تھیلے دیے تو آپ 50 ہی دیں، آپ 150 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، جتنے وسائل ہیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات خلوص دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے درمیان مقابلہ ماشاءاللہ کس چیز پہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں دینے پہ مقابلہ ہوتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے، اور حضرت عمر بڑے امیر تھے تو ان کو یہ تھا کہ یہ میرے سے سبقت لے جاتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ مال لے آؤ. تو حضرت عمر بہت امیر تھے، اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا ان کو. وہ اونٹوں کے اونٹ لاد کے لے آئے اور حضرت بکر صدیق جو ہے اپنے گھر سے جھاڑو لگایا، جو ایک سوئی بھی تھی، دھاگا بھی تھا، سب کچھ لے آئے. تو جو ان کے کا تھوڑا بہت سامان تھا، جب اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے تو اللہ کے نبی کو کون بتائے کہ سوال کیسے کرنا ہے. اللہ کے نبی نے سوال یہ کیا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو حضرت بکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو حضرت بکر صدیق پھر سبقت دے گئی. بات یہ ہے کہ خلوص نیت آپ کر لیں. آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بڑھ چڑھ کر اس کا اجر دیں گے. صدقہ حقیر نہیں ہوتا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 50 دے سکتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 50 دیں، 100 دیں، 500 دیں، 1000 دیں. جتنے میرے دوست سن رہے ہیں، جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں، جتنی میری مائیں سن رہی ہیں، میں سب سے اپیل کرتا ہوں
کہ निजात वेलफेयर फाउंडेशन का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में राशन तकसीम करने में हमारी मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेंगे। तो अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दें कि हम ऐसे काम करें और फलाई काम करें। इंशाअल्लाह हम आखिरी सांस तक ये काम करते रहेंगे और हमारा एक अज़म है कि इंशाअल्लाह हम जो गवर्नमेंट्स के, जैसा कि मैं बताया, स्कूल बच्चों की तालीम और तरबियत हमारा मेन फोकस है, उसके बाद राशन का भी हमारा है, लेकिन सबसे मेन फोकस हमारा तालीम और तरबियत का है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ें, जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, इनको हम ग्रोथ करें, इनको हम ऊपर ग्रो करें, इनको उठाएं, इनकी तालीम और तरबियत में हम अपना रोल अदा करें। और हम इंशाल्लाह उनके लिए कर रहे हैं। अभी रिजल्ट अनाउंस होंगे, हम उसमें भी उनको मोटिवेट करेंगे, उनको कैश की सूरत में भी इनाम देंगे, उनको ट्रॉफीज भी देंगे, इसलिए कि वो मोटिवेट हों, ठीक है। और बच्चे जो ज्यादा गरीब बच्चे जो है, उनको ये ना हो कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, तो इंशाल्लाह वो भी किसी से कम तर नहीं समझेंगे अपने आप को। और हमारा एक और विजन है, हमारा एक और मकसद है कि ये जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इंशाल्लाह हम उनको प्राइवेट स्कूल के लेवल पे लेके आए, ताकि ये जो लोगों की एक सोच है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई ज्यादा है और गवर्नमेंट में नहीं है, तो हम इंशाल्लाह इस सोच को बदलेंगे। हम गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर्स भी इसीलिए दे रहे हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चे ज्यादा से ज्यादा तालीम तरबियत हासिल करके अमीर बने, कल अच्छी जॉब्स करें, और वो भी अपने माँ बाप का जो है ना कंधा बने और हमेशा गरीब ना रहें। तो मैं आखिर में आप सबसे फिर कहता हूं कि जितनी हमारी औकात थी हमने किया, जितनी हमारी औकात होगी हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, लेकिन आप सबकी हमें आप सबकी हेल्प की जरूरत है। आप सब हमारा बाजू बने, आप सब हमें सपोर्ट करें, इस निजात वेलफेयर फाउंडेशन को सपोर्ट करें। ये अल्लाह की रजा का काम है, और गरीब और मस्कीन और जरूरतमंदों के लिए आप भी हमारे साथ खड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों तक राशन पहुंचाने में हमारी मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको इस माह मुकद्दस में आपको वो साथें, वो बरकतें, वो रहमतें आपको नसीब करे, और सही मायनों में इस माह मुकद्दस से फ़ायदा उठाने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने जो माँ बाप हैं जिनके हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, जिनके नहीं है उनके लिए पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक और बात करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा 3 चीज़ें तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगी। एक, वो इल्म जिससे किसी को फायदा पहुंचाया गया हो। नंबर 2, नेक औलाद। नंबर 3, सदका जारिया। तो इल्म भी अपने पास ना रखें। इल्म है अगर आपके पास, आप उसको भी फैलाएं, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाएं, ठीक है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, गरीब लोगों को भी सपोर्ट करें, उनको भी, बच्चों को भी पढ़ाएं। देखिए, अगर आप 5 बच्चे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, एक गरीब का बच्चा मुफ्त 2 पढ़ा देंगे तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आखिरत के लिए जखीरा हो जाएगा, अल्लाह पाक आखिरत में आपको अजर देंगे। और इसी तरह नेक औलाद, अगर आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत अच्छे करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे आपके लिए नेक होंगे और आपके लिए जब पढ़े पढ़ाएंगे आपको अजर मिलेगा आपके मरने के बाद भी। और इसी तरह तीसरा, सदका जारिया। अगर आप सदका जारिया का कोई काम करते हैं, जैसे कि आप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने निजात वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रख दी है, हमारे मरने के बाद भी इंशाल्लाह ये काम जारी और सारी रहेगा, और हमें मरने के बाद भी इसका सवाब हमें पहुंचता रहेगा। और इसी तरह मैं भी कहता हूं कि आप भी इस तरह के काम करें, फलाई काम करें। दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर बंदे ने मरना है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, जो दुनिया की जिंदगी है ये खेल तमाशा है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, जो दुनिया की जिंदगी है खेल तमाशा है। व इंदा दारल आखिरता, और जो आखिरत की जिंदगी है, लाहियल हयावानु लोग कानू यालमून, हमेशा की जिंदगी है लेकिन हमें शऊर नहीं है। एक और जगह पे अल्लाह ने फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बहन भाइयों, दुनिया की जिंदगी में ऐशो आराम ढूंढो, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दो, अपना अच्छे आप अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करो, लेकिन आप अपनी आखिरत के लिए भी सोचें, जो हमेशा की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे तरजीह मत दें। मैं इस हक में नहीं हूं कि दुनिया में आप अच्छी गाड़ी ना लें, दुनिया में बंगला ना बनाएं, दुनिया में घर ना बनाएं। मेरे पास खुद अल्लाह का दिया हुआ गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी अच्छा है। मैं भी अपने बच्चों को तालीम तरबियत में अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छी तालीम और तरबियत दिलवाना मेरा फर्ज है, आपका भी फर्ज है। लेकिन आप कोई न कोई काम आखिरत के लिए भी करें, गरीबों के लिए सोचें। देखें, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। तो अपने अलावा दूसरों के लिए जीना सीखें। जो दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब रमज़ान मुबारक में, एक बार मैं फिर कहता हूं कि अपनी खुशियों के साथ गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की खुशियों का भी ख्याल रखें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दें।
تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.